ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی جس کا نام سوران تھا۔ اللہ نے اس قوم کے لیے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو منتخب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار، خوبصورت، اپنے قبیلے کے سردار اور نہایت ہی عبادت گزار تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی عزت و مرتبے کا عالم یہ تھا کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اس کا امتحان لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو بس اللہ نے ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کیا۔ ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی اور ان کی ساری دولت ختم ہو گئی، اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری دے دی جس میں ایوب علیہ السلام کا سارا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ ہڈیاں تک متاثر ہونے لگیں۔ تو بس دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو ایوب علیہ السلام کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کی توہین کرنے لگے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے ایوب پر، یہ کوئی نبی نہیں بلکہ نہایت ہی گناہگار انسان ہے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا نیک نبی مطمئن رہا اور مسلسل اللہ کا ذکر اور شکر کرتا رہا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ہو جائے، اٹھاؤ ایوب کو، اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو بس لاٹھیوں اور کپڑے میں لپیٹ کر ایوب علیہ السلام کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک آتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی مطمئن رہ کر اللہ کا ذکر اور شکر کرتے ہیں۔ جب کھانے کو کچھ نہ بچا تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی، اور جو اجرت ملتی تھی اس سے ایوب علیہ السلام کا علاج کرایا کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ 12 سے 18 ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ ہم نے تقریباً 80 سال خوشحالی میں گزارے ہیں، اور صرف 1 سال سے اللہ نے امتحان لینا شروع کیا تو میں ہمت ختم کر دوں؟ جب تک میرا اللہ چاہے گا میں امتحان دوں گا۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو زخم تھے اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے تمہارا رزق میرے جسم میں رکھا ہے، تم کھاؤ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو۔ لیکن لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایوب کی بیماری ہمارے بچوں کو لگ جائے، اسے کوئی بھی محلے میں نہیں بلائے گا۔ تو بس ایوب علیہ السلام کی زوجہ رو رو کر کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو ایوب علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ تو آواز غیب آئی کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ۔ جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا۔ جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو اپنے جسم پر لگایا تو ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے۔ اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو بھی جوانی بخش دی اور 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کی، اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی زندگی میں آزمائشیں آئیں تو ایوب کی آزمائشوں کو یاد کیا کرو۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے نزدیک ہوگا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ آزمائے گا، تاکہ قیامت کے دن اسے جنت عطا کر سکے۔